جو بچوں کی تربیت ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور بروز قیامت اس کے بارے میں سوال بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جیسی مرضی جو ہے وہ تربیت کر دیں، کوئی پوچھے گا نہیں آپ کو۔ ماں باپ اپنے بچوں کو وراثت دیتے ہیں نا، تو جو سب سے بہترین وراثت ہے نا وہ اچھی تربیت ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت ضرور کریں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یعنی اللہ حکم دے رہا ہے آپ کو کہ خود بھی بچو آگ سے اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا، کس طرح اس آگ سے اپنے بچوں کو بچائیں، ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اس کو اس چیز کا حکم دو جو اللہ پسند کرتا ہے، اور ان چیزوں سے منع کرو جو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ایک پیٹرن ہمیں پتہ چل گیا، ایک وہ طریقہ، ایک راستہ بتا دیا کہ ان چیزوں سے روکنا ہے بچوں کو، گھر والوں کو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان چیزوں کا حکم دینا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے جو ہے نا وہ بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کے بارے میں باقاعدہ سوال ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور ہر نگران سے اس کے سبورڈینیٹس کے بارے میں سوال ہوگا، بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو مرد ہے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا اس سے۔ یعنی اگر آپ نے غلط تربیت کی ہے بچوں کی، یا بچوں کی تربیت پہ آپ نے دھیان نہیں دیا اور وہ بگڑ گیا ہے، تو پھر آپ کا حساب ہونا ہے، آپ کی بھی بروز قیامت پکڑ ہونی ہے۔ بچوں کی نا تربیت ایسی ضرور کریں کہ وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند بنے۔ کم از کم ایسا ضرور اپنے بچے کو بنائیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، نیک اولاد ہے آپ کی، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے نا، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں۔ پہلا کیا؟ ثواب جاریہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے مسجد میں کوئی کولر پانی کا لگا دیا، آپ نے کولر لگایا، لوگ اس سے جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں، یہ ثواب جاریہ ہے۔ آپ نے مسجد میں کوئی پنکھا لگا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ چل رہا ہے تو لوگوں کو ہوا مل رہی ہے، یہ ثواب جاریہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بک لکھ دی، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے ایشو کر دی، آپ فوت ہو گئے، وہ پبلش ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یا آپ نے علم سیکھا، آپ نے کوئی ویڈیو شیپ میں اس کو کلپ بنا کے یا وہ یوٹیوب پہ اسنیک ویڈیو کسی بھی سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیا، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب وہ علم آگے پھیلتا جا رہا ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یا آپ نے کسی بچے کو کسی کو علم سکھایا، کوئی وہ آگے دوسرے لوگوں کو سکھا رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ وہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ، وہ ختم نہیں ہونا۔ یہاں پہ میں ہمیشہ ایک نصیحت کرتا ہوں بچوں کو کہ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کوئی کتاب لکھ سکیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا ثواب جاریہ ہے کہ بندہ چلا جاتا ہے، کتاب پڑھ رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے۔ اگر آپ کتاب نہیں لکھ سکتے، اس قابل ہم نہیں ہیں، تو کم از کم 4 کتابیں وہ خرید کے آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں، آپ کا حصہ ڈل گیا۔ اب جو اس کتاب کو پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نئی ویڈیو بنا سکتے، نئی کوئی پوسٹ شیئر کر سکتے اپنی بنا کے، کسی کی آپ نے دیکھی ہے، کوئی اچھی چیز دیکھی ہے، اچھی بات دیکھی ہے جس سے کسی کو دین کا یا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، آپ اس کو شیئر کریں۔ اب جس نے بنا کے شیئر کی تھی اس کو تو فائدہ ہونا ہے، لیکن آپ کا بھی حصہ بھی میں ایڈ ہو گیا۔ اب وہ جب تک شیئر ہو رہی ہے، جہاں جہاں جاتی جا رہی ہے، ہمیں ثواب ملتا جا رہا ہے۔ 2 یہ کام ہو گئے۔ تیسرا کون سا؟ ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا نا اچانک درجہ بلند کر دیا جائے گا، تو اللہ پاک سے پوچھے گا کہ یا اللہ، میں جب مرا تو میرے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، تو یہ اچانک سے میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جو تیری نیک اولاد تھی اس نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کے صدقے میں تیرا درجہ بلند ہو گیا۔